أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن اور نکاح نہ کرو تم مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اور البتہ مومن لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ مشرک عورت آپ کو تعجب میں ڈالیں وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور نکاح مت کراؤ اپنی خواتین کا مشرک مردوں سے حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور البتہ مومن غلام خیر زیادہ بہتر ہے من مشرک مشرک مرد سے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ مشرک مرد تمہیں تعجب میں ڈالے اولئک وہ لوگ ہیں یدعون بلاتے ہیں آگ کی طرف واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ اور اللہ تعالی بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے ویبین آیاتہ للناس اور بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے۔ احکامات کا سلسلہ جاری ہے، مختلف قسم کے احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے ایک حکم یہ ہے، یہ سن 3 ہجری میں یہ حکم آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ہجرت کا پہلا سال نہیں، دوسرا سال نہیں، تیسرے سال کے آخر میں، جس کو کہتے ہیں سن 3 ہجری، تیسرے سال کے آخر میں یہ حکم آیا کہ مشرک عورت کے ساتھ مسلمان مرد کے لیے نکاح کرنا یا مسلمان عورت کے لیے مشرک مرد سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا، پابندی لگ گئی۔ اس سے پہلے ایک ہی معاشرہ تھا تو آپس میں نکاح ہوتے تھے، چونکہ ابھی نیا نیا دین آیا تھا، سلسلہ چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، حضرت زینب گئی تھی ابو العاص کے نکاح میں۔ ابو العاص حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، سگے بھانجے، ان سے نکاح، بہت سلیم الفطرت، بہت پیارے آدمی تھے۔ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے وہ ابو العاص، اور یہاں تک کہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا، حضرت رقیہ کا، حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ۔ لیکن جب سورہ لہب اتری تو ابو لہب نے جا کر کے اپنے بچوں کو کہا کہ یہ بچیاں ہمارے گھر میں کسی صورت، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رشتہ ہوا تھا ان 2 بچیوں کا، حضرت رقیہ کا، حضرت ام کلثوم کا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب نے جا کر کے اپنے بچوں کو کہا کہ یہ 2 بچیاں ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتی، قبل از وقت ان کو طلاق دلوا دی۔ پھر بعد میں مدینہ وہ آ کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں ایک کے بعد دیگر آ گئی۔ تو اس طریقے سے اور بہت سارے یہ سلسلے چلتے تھے، لیکن بالآخر جا کر کے سن 3 ہجری میں جیسے مختلف احکامات رہے، پابندیاں لگتی رہی۔ شراب کی حرمت کا بھی آپ نے پیچھے پڑا، یہ شراب کی حرمت بھی، جوئے کی حرمت بھی، یہ بھی بعد میں آئی، یہاں تک کہ شراب کی حرمت بھی سن 3 ہجری کے آخر میں آئی۔ شراب کی جو حرمت تھی وہ سن 3 ہجری کے آخر میں آئی، اس سے پہلے لوگ شراب پیتے تھے، عام معاشرے میں شراب کا استعمال ہوتا تھا۔
تو یہ پابندی آئی، حکم لگ گیا کہ اب آج کے بعد کسی کافر کے ساتھ نکاح کرنا منع ہے، حرام ہے۔ مشرک مرد ہے، مسلمان خاتون کا اس سے نکاح ہونا، یا مثال کے طور پر مسلمان عورت ہے اس کا نکاح کرنا، یا اس طریقے سے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے یہ پابندی۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، یعنی سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل بتا دی گئی، وہاں حلال حرام کے مسائل ہیں نا، تو سورہ مائدہ میں یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، یعنی ویسے جائز قرار دیا گیا، لیکن یہ کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ویسے مطلقاً قرآن کریم نے اجازت دی ہے۔ اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فارس فتح ہوا، روم فتح ہو گیا، مختلف علاقے، تو صحابہ نے جا کر کے وہاں پہ نکاح کیے، مدائن میں اہلی کتاب کی عورتوں سے نکاح کیے۔ حضرت عمر کو جب پیغام ملا کہ حضرت حذیفہ جیسے صحابی ہے، بہت بڑے صحابی ہے، اور بڑے بڑے صحابہ نے وہاں نکاح کیے، تو ان کو پیغام بھیجا کہ تم تو جا کر کے وہاں نکاحوں میں لگ گئے اہلی کتاب کی عورتوں سے۔ تو انہوں نے وہاں سے پیغام لکھا کہ امیر المومنین، چونکہ قرآن نے اجازت دی ہے، اس بنیاد پہ ہم نے کر لی، قرآن نے ہمیں منع نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے یہاں سے دوسرا پرچہ لکھا، کہنے لگے یہ میرا پرچہ تمہارے ہاتھ میں آ رہا ہے، اسے پڑھو اور پڑھتے ہی ان عورتوں کو فارغ کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مسلمان عورتیں گھروں میں بیٹھی، ان کا کیا بنے گا، یہ کہاں جائیں گی؟ مسلمانوں کی عورتیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ تم تو ہمیشہ جہاد میں رہتے ہو، اور بچوں کی تربیت سب کچھ دیکھ بھال وہ خواتین کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب اگر تم وہاں رہے، بچوں کی تربیت کیا ہوگی، ان کا ذہن کیا بنے گا، بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا مادری زبان، پدری زبان کیوں نہیں کہا؟ پدر والد کو کہتے ہیں اور مادر والدہ کو کہتے ہیں، تو مادری زبان کیوں کہا؟ کہ بچے کا پہلا مدرسہ، پہلی درسگاہ وہ ماں کا گود ہے، ماں کی گود سے وہ یہاں سے اٹھتا ہے، ساری بنیادی تربیت اس کو یہی سے ملتی ہے۔ اگر آپ تاریخ وغیرہ بنیاد دیکھیں، مرد بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اپنے کاموں میں لگا رہتے ہیں، جو اگر فطری سسٹم اس کے نظام کو دیکھے۔ اور آج کل تو علاوہ کا علاوہ بگڑ گیا، انگریز نے تو بیڑا غرق کر دیا معاشرے کا۔ والدہ بھی کام کر رہی ہے، والد بھی کام کر رہے ہیں، ماسیاں پال رہی ہے بچوں کو، تھوڑی دیر کے لیے جا کر کے اسکول بن گئے، وہاں ڈال دیے، میوزک لگا دیا اس کو، جب تک وہ 2 گھنٹے میوزک سنتا رہا تاکہ اس کا ٹائم پاس ہوتا رہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے جو اس طرف جا رہا ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کا ذہن بنتا ہے فل انگریزی ہوتا ہے، یعنی خالص انگریز ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آج کل یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ وقت سمجھا دے گا۔ ہم تو معاشرے میں ایسے مسائل بار بار سن رہے ہوتے ہیں، ذہن اسلامی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہیں، تو یہاں پر پابندی لگا دی گئی کہ اب آئندہ کے لیے کسی مشرک مرد سے، کسی مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، پابندی لگ گئی۔ دیکھیں قرآن کریم الفاظ کیسے استعمال کر رہے ہیں، ان الفاظ کو ذرا توجہ سے سنیں۔ دیکھیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مردوں کو، مسلمان مردوں کو کیا حکم دیا گیا؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نکاح نہ کرو تم مشرک عورتوں سے، نکاح نہ کرو، اس کا مطلب مرد کو اختیار ہے وہ کرتا ہے، مرد ذرا آزاد ہوتا ہے، اور نکاح نہ کرو تم مشرک عورتوں سے حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ مشرک عورتیں ایمان قبول کر لے۔ اور ایمان قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے آج کل ہوتا ہے، کہیں ایک دوسرے کو پسند کر لیا، پسند کی شادی ہے جی ایمان لا، کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ ایک تو آج کل لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، اس سے پہلے مضبوط انٹرویو لو اور کچھ دن تک اس کو رکھو، تحقیق کرو کہ تم کیوں ایمان لیتے ہو، تمہیں مسلمانوں میں آج کل کیا خوبی نظر آئی ہے۔ مسلمانوں کا معاشرہ تو تتر بتر ہے، باہر ملکوں میں اگر کوئی ایمان لاتا ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھیک مانگ، یہاں تو ایمان لاتے ہی پھر جا کے سند بنا کر کے اکا پھر رہا ہوتا ہے کہ میں ایمان لایا میرے ساتھ مدد کرو، مجھے گھر کی ضرورت ہے، میرا گھر نہیں ہے، میری سواری نہیں ہے، میرا فلاں نہیں ہے، میرا۔ ہاں جو ایمان لاتے ہیں نا ان کا پتہ لگتا ہے، جو خالص مومن ہوتے ہیں، ایک تو عام ایسے ماحول میں ایمان لاتے ہیں،
پتہ لگتا ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب رشتہ ہوتا ہے، اب محبت ایک یہ کہ ایمان لے آیا، موقع آنے پر اس نے رشتہ تلاش کر لیا، عورت نے ایمان لے آئی، وقت آنے پر اسے کوئی مناسب رشتہ ملا، کر لیا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک دوسرے کو پہلے پسند کر لیا، اب پسند کرنے کے بعد اب وہ کہہ رہے کہ خاندان میں سے ایک نہیں کہتے بھائی میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں فلاں اس سے تعلق ہے میرا، وہ رشتہ وہ چند دن تک ہوتا ہے، وہ ایمان خدا کے لیے نہیں ہوتا، وہ بس وہ شادی کی وجہ سے، اور چند دن کے بعد لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے مسلمان، تم کون سب اچھے مسلمان ہو کہ تم اس کو جو ہے نا وہ بہت اچھا مومن بنا لو گے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وقتی اور عارضی ہوتی ہیں، ایک حقیقت میں کسی چیز کا ہونا، ہاں دونوں الگ الگ تھے، ایمان لے آئے، بعد میں کوئی ایسا ماحول بنا پسند نہیں، دونوں کی شادی ہو گئی، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ پہلے سے اپنے ایک دوسرے کو منتخب کر لیا ہے، اب اس میں ایمان اگر رکاوٹ ہے تو ایمان کا بھی دعویٰ کر لیا۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ مومن لونڈی، خیر زیادہ بہتر ہے، من مشرکۃ مشرک آزاد عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، تمہیں تعجب میں ڈالے۔ اگر ایک آدمی کے اندر ایمانی جذبہ ہو اور اس بنیاد پہ کر رہا ہو، دیکھیں اس زمانے میں معاشرے میں مومن لونڈی سے کیوں نکاح نہیں کرتا تھا، غلام اور لونڈی سے، بہت الگ معاشرہ تصور، احکامات بھی الگ ہوتے تھے، بچے غلام پیدا ہوتے تھے، یہ ساری رکاوٹ۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہے ایک طرف ایمان اور کفر کا مقابلہ ہو، غلام ہو وہ قبول ہے اور آزاد قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان پہلے نمبر پر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اب عورتوں کی بات آئی تو کیا کہا گیا، اور نکاح مت کراؤ، وہاں کہا نکاح مت کرو، اور یہاں فرما رہے نکاح مت کراؤ۔ دیکھو معاشرے کا مطلب یہ ہے بچی ہاتھ میں ہوتی ہے، ہمشیرہ ہے بہن وہ ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ان کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرو، ڈھونڈو، ان کا نکاح کراؤ۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں عورت جا کے خود آزاد پھر رہی ہے، اور یہ جیسے آج کل ہماری یونیورسٹیوں میں مخلوط اداروں میں، اور شریعت دین ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ عورت کا زیور حیا ہے، عورت کا زیور حیا ہے، اور مرد کا جو زیور ہے وہ غیرت ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ انگریزوں نے بالکل ہمارا سسٹم تباہ کر دیا۔ مناسب ہے، گھر کے ذمہ دار حضرات ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اور چچا وغیرہ جو بھی گھر کے سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، اپنے بچیوں کے لیے بہت سنجیدہ مناسب رشتے تلاش کرے۔ وہ الگ بات ہے، رشتہ آنے کے بعد ان کی رائے لے کے کہ فلاں رشتہ آیا ہے، اگر بچی عاقل ہے، بہن ہے، عاقل بالغ ہے، ان سے کہ بھائی ایک جگہ رشتہ آیا ہے، مناسب ہمیں لگتا ہے، ہم نے اپنی پوری تحقیق مکمل کر لی ہے، آپ استخارہ کرنا چاہے کر لے، آپ بات کرنا چاہے کر لے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ خود سے جا کر کے سیٹنگ بنا لینا، اور پھر اس کے بعد والدین کو بلیک میل کرنا، گھر والوں کو بلیک میل کرنا، یہ ہمارے شریعت کا، ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح مت کراؤ اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ مشرک مرد ایمان لے آئے۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ، اور البتہ مومن غلام، خیر زیادہ بہتر ہے مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک مرد تمہیں اچھا لگے، تمہیں تعجب میں ڈالے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو دین سے پھرنے میں، دین سے ہٹنے میں، بچوں کی تربیت پر، اپنی ذاتی زندگی پر، ماحول پر، ایک جو سب سے بڑا عمل دخل ہوتا ہے وہ نکاح اور عورت کا ہوتا ہے، بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کی حدیث کب نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بیان کی؟ ایک شخص تھے، وہ ایک خاتون تھی ام القیس، انہوں نے ہجرت کر لی، مسلمان تھی، ان کا پہلا رشتہ چل رہا تھا مکہ مکرمہ میں ایک شخص سے، اب وہ چلی گئی مسلمان ہو کے، یہ مرد یہاں رہ گیا،
اس نے پیدر پہ پیغام بھیجے مدینہ منورہ کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایمان قبول کر لو، ہجرت کر لو، اس لیے کہ ہجرت بھی فرض ہے، ایمان بھی لازم ہے، ہجرت کر کے آ جاؤ اور پھر اس کے بعد ہم نکاح کر لیں گے۔ اس نے ہجرت کی، ایمان لے آیا، آ کے ام القیس سے انہوں نے جو ہے نا وہ نکاح کر لیا۔ بات جب پھیل گئی، صحابہ تک پہنچ گئی، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، بے شک آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فہجرته الى ما هاجر الیہ، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے، اس کی نکاح اس کے لیے، اس کا نکاح اس کا فرما دیا۔ تو فرمایا مین ایک بڑا اہم کردار ہے ارتداد میں، دین سے پھیرنے میں، سوچ بدلنے میں نکاح کا بڑا عمل دخل ہے۔ آپ تاریخ پر نظر ڈالیں، کتنے بڑے بڑے ہیرے ختم ہو گئے عورت کی وجہ سے۔ یا آج کل عرب حکمرانوں میں بہت سارے ایسے انہوں نے اپنی بچیاں ان کے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، یا انہوں نے پسند کی شادیاں کی ہوئی ہیں، سوچ وہی، ذہن وہی ہے۔ آپ دیکھیں ان کو، یاسر عرفات سے لے کر آگے جا کے بہت اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر بیوی کا، اور بیوی کی زندگی پر مرد کا، اور پھر ان دونوں کا اثر بچوں کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے۔ یہ چیزیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وقت آنے کے بعد پھر یہ چیزیں جب سمجھ آئیں گی نا تو پھر بہت خطرناک ہوتے ہیں اس وقت۔ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ، وہ یہ جو مشرک مرد ہے، مشرک عورت ہے، ان کا معاشرہ ماحول ہے، اولئک یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالی دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اپنے احکامات لوگوں کے لیے، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ بہتر ہے، یہ غیر بہتر ہے۔ فرمایا اپنے احکامات لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔